السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد الجبار، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک ٹپس۔ آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کو مشتزنی کا علاج بتاؤں گا۔ حاضر ہوں خدمت کے لیے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ 18واں پارہ آیت 4، 5 اور 6 کو بار بار پڑھیں، مختلف مفسرین کی تفسیروں کو دیکھیں، وہاں سے پورا جواب ملے گا انشاءاللہ کہ آپ کو جو ذہن کے اندر مختلف خدشات ہیں، گمان ہیں، ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز آپ کے سامنے ہے، مختلف طرح سے آپ کے ذہنوں میں آ کے بہت سارے خیالوں نے جگہ پکڑ لی ہے، تو وہ سارے خیال نکل جائیں گے۔ پہلی بات، اس قرآن پاک کی ان آیات کی تفسیر کو بغور پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا ہو جائے گا؟ وہ سارے جتنے خدشات ہیں، جتنے گمان ہیں، وہ نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ مجھے پکا یقین ہے۔ قرآن پہ پورا اعتماد کہ اللہ کا سچا کلام ہے، اس کے علاوہ جتنے فلسفے ہیں، جتنی باتیں ہیں، وہ ساری نیچے ہیں۔ اگر کوئی رائے بھی ہے تو رائے بعد میں ہے، اللہ کا قرآن اوپر ہے، سچا کلام ہے۔ مجھے یقین ہے میری زندگی کے لیے جو راستہ قرآن بتا رہا ہے وہ سچا ہے، میرے لیے وہ فائدہ مند ہے۔ یہ یقین جب دل کے اندر ہوگا اور قرآن جب یہ فیصلہ اس مشتزنی کے خلاف دے گا، مشتزنی کا علاج بتائے گا، مشتزنی کا کے خلاف فیصلہ دے گا اور میں دل سے قبول کروں گا، تو انشاءاللہ میں بری عادت سے میں نجات پالوں گا۔ یہ تو قرآن کے ذریعے ہے کہ قرآن کو بغور جائزہ لیں، بار بار پڑھیں ان آیات کو جو میں نے بتائی ہیں، اور پھر ان کو سچا سمجھ کے دل سے قبول کر کے ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ یہ بری عادت مشتزنی کی، ہاتھ سے خواہش پورا کرنے کی یہ بری عادت چھوٹ جائے گی۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک علاج بتایا، وہ بھی لے لیں۔ نبوی نسخہ ہے، سچا نسخہ ہے، مخبر صادق نے بتایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، جس میں استطاعت ہے وہ نکاح کرے، جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے۔ علاج کیا آیا؟ یا تو نکاح کرے، جو نوجوان اس گمان میں، اس خیال میں کہ جی سیٹل ہو جائیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، پھر نکاح کریں گے، پھر شادی کریں گے، بھائی یہ خیال غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، نکاح کرو، اللہ رزق میں اضافہ فرمائیں گے، وعدہ رزق کا ہے نکاح کے ذریعے۔ تو سیٹل تم نے کہاں سے ہونا ہے؟ سیٹل تو اللہ نے تمہیں کرنا ہے۔ تو جتنا جلدی ہو سکے، استطاعت ہے، اللہ نے کچھ نہ کچھ دیا ہوا ہے، تو پھر فوراً نکاح کرو، پہلا علاج ہے۔ اگر اس کی استطاعت بھی اتنا بھی تمہارے پاس اگر نہیں ہے کہ تم نکاح کر سکو، تو پھر کیا کرو؟ پھر تم روزے رکھو۔ اس سے اگلا جملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ روزے رکھنا تمہاری شہوت کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ نبوی نسخہ، پکی بات کہ روزہ رکھنا یہ تمہاری خواہش کو، تمہاری شہوت کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ پھر اس سے آگے فرمایا، اگر تمہیں نکاح کی استطاعت ہے تو نکاح کرو، کیونکہ نکاح کرنا نگاہوں کو نیچا کرتا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر نکاح کی استطاعت نہیں ہے تو پھر روزے رکھو۔ جب تک تمہاری شہوت ٹھنڈی نہیں پڑتی، روزے رکھو۔ بندہ روزے کی ترتیب بنا سکتا ہے، ہر سوموار کو روزہ رکھے، ہر جمعرات کو روزہ رکھے، مہینے میں 3 دن ایام 20 کے روزے رکھے، تو اس طرح کی ترتیب بنائی جا سکتی ہے۔ تو یہ صورتیں ہیں دونوں، ایک قرآن سے ہم لے لیں اور دوسری حدیث سے لے لیں، دونوں سچے راستے ہیں۔ ان کے ذریعے انشاءاللہ اللہ ہمارے اس مسئلے کو حل فرما دیں گے، اس بری عادت سے جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے طریقے بھی ہیں جو لوگوں نے آزمائے ہیں، اپنے تجربے میں لائے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں وہ تجربے آپ کو بتاؤں گا کہ لوگوں نے جو آزمائے اور ان کو فائدہ ہوا، وہ تجربے آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اگر عمل کریں گے تو ضرور اللہ تعالی ہمیں اس بری عادت سے ہماری جان چھڑا دیں گے۔